اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اب رمضان کے آنے پر کتنے دل خوش ہوتے ہیں اور کتنے دل غمگین ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہر انسان جب اپنا جائزہ لے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ رمضان کے آنے پر ویسی خوشی نہیں ہوتی شروع میں جیسی کہ رمضان کے آنے کا حق ہے، بلکہ لوگ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ بس یہ خیال نہ کریں اس عبارت کو سننے کے بعد کہ وہ منافقین ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے سے پہلے دل میں خوف ضرور پیدا ہوتا ہے، اور انسان رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ڈرتا ہے کہ میں اس کے تقاضے پورے کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب میں یہ عبارت پڑھوں گا تو بعض لوگ ڈر کے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی حالت منافقانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک عام دستور ہے، ہمیشہ رمضان کی ذمہ داریوں کا خوف رمضان کی آمد کے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور انسان شروع میں کچھ گھبراتا ہے کہ دیکھوں مجھ پہ کیا گزرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سچے بندوں کے لیے رمضان کو آسان فرما دیتا ہے، اور پھر بشاشت کے ساتھ انسان رمضان میں سے گزر جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اب آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں۔ وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر وہ وجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ جو شخص اس بات پر خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا، اگر بیماری اس کے راستے میں حائل ہو جائے اور روزہ نہ رکھ سکے تو آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں۔ اب جو حقیقی بہانہ جو ہیں، جن کا دل سچ مچ رمضان کی آمد سے خوش نہیں ہوتا، ان میں اور سچے مومنوں میں جو دل سے رمضان کو برا نہیں جانتے، اس کے فیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، فرق یہ نمایاں ہے کہ سچے لوگ جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے وہ روزے رکھ لیں، اور بیماریوں کے بہانے ان کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ اور جو بہانہ جو لوگ ہیں، جو رمضان کی آمد سے خوش نہیں ہوتے، ان کے نفس کے بہانے بہت تیزی دکھانے لگتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے روزہ رکھوں تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ کی خرابی ہو جاتی ہے، کسی کو سر درد ہو جاتی ہے، کسی کو اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ غرضی کہ وہ روزمرہ کی بیماریاں جو اس کو لائق ہوتی ہی رہتی ہیں، وہ رمضان کے سر جڑتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں خدا کا حکم مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماریوں کی وجہ سے، وہ پھر نہ رکھے۔ تو کون ہے جو مجھے حکم دینے والا؟ میں تو خدا کا حکم مانوں گا۔ لیکن جب ان کا باقی سال آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ زندگی بھر محروم رہتے ہیں، ورنہ کم سے کم باقی وقت تو رکھیں۔ جو واقعتاً سچے عذر کی وجہ سے رکتے ہیں، اللہ کی خاطر رکتے ہیں، وہ باقی سال میں ضرور روزے رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی عمر گنوا دیتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تحریرات کو غور سے پڑھیں تو ہمارے لیے بہت سے باریک مسائل کو آپ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے،
اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ بس روزے سے محرومی کے نتیجے میں اگر درد دل ہو تو ایک بہت ہی اعلیٰ نشان ہے اس بات کا کہ واقعتاً تمہارے روزوں سے محرومی تمہیں ثواب سے محروم نہیں رکھے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے درد دل والے کو عام روزہ رکھنے والے کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب ایسے بہت سے وجود ہمارے علم میں ہیں، یعنی اپنے گردے و پشت پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ نہ رکھنے کی بے قراری ان کو بے چین کرتی ہے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ اس معاملے میں، اس صورت سلسلے میں کئی ایسے احباب اور خواتین ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ کس قدر ان کے دل میں کرب پایا جاتا ہے روزہ نہ رکھنے کے نتیجے میں۔ جبکہ ہیلا جو انسان تعویلوں پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ اب اپنا حال بیان فرماتے ہیں، جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے کشف ملا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل۔ اب اللہ نے نظر فرمائی اور ایک طائفہ انبیاء کا حضرت مسیح علیہ السلام کو ملتا ہے، اور لعلک باخع نفسک کا مضمون بیان فرما رہا ہے۔ یہ مضمون ہے جو عین قرآن کے مطابق ہے کہ تو نے اپنے نفس کو کیوں اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ بس یہ نہیں کہ آپ اپنے نفس پر رحم کریں، جو لوگ آپ اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے ان پر اللہ رحم کرتا ہے، اور لعلک باخع نفسک کی تکرار انہی معنوں میں پائی جاتی ہے ہر جگہ۔ بس اپنی حالت پر خود رحم نہ کریں، یہ بڑی بے رحمی ہوگی۔ اگر آپ اپنی حالت پر رحم کریں گے تو اس سے بڑی بے رحمی آپ اپنے آپ سے نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں کہ جس حد تک ہو آسانی اور سہولت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، مگر اپنے پر رحم کھانے کی وجہ سے نیکیوں سے محروم نہ ہوں۔ ایسی صورت میں اللہ آپ پر رحم فرمائے گا اور بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اب یہ دیکھیں اس کا دنیاوی طور پر نقصان اور کیا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ تکلف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈالتا ہے، اور یہ بھی بہت ہی دائمی حقیقت ہے۔ ایسے لوگ جو مومنوں میں سے کہلاتے ہوں اور ایمان کے لحاظ سے مومن ہی کہلائیں گے، مگر بے وقوفی میں ان کو یہ علم نہیں کہ کون سا سچا سودا ہے، کون سا جھوٹا سودا ہے۔ وہ اپنے نفس پر رحم کر کر کے مشقتوں سے بچتے ہیں، لیکن دوسری مشقتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کم سے کم اتنی خوشخبری ضرور ہے کہ وہ مشقتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یہ ایک قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہ ہو، صرف ایک سزا ہو، تم میری مشقت سے بھاگتے تھے، اب اپنا حال دیکھو کہ کیسی کیسی مشقتوں میں ڈالے جا رہے ہو۔ یہ دستور اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ سے ہمیشہ سے واضح ہے اور ہمیشہ سے صاف دکھائی دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ان مشقتوں کو دیکھنے کے بعد پھر گھبرا کر واپس لوٹتے ہیں۔ بس مشقتوں میں ڈالنا بے سبب بھی نہیں، محض سزا نہیں، بلکہ توبہ کے لیے توجہ کو مبذول کرنے والی بات ہے۔ بکثرت میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چندوں میں سہولت حاصل کرنے کے لیے نفس کے بہانے بنائے
قربانیوں میں سہولت حاصل کرنے کے لیے نفس کے بہانے بنائے اور بہت سے امور میں نفس کے بہانے بنائے، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں مشقتوں سے لد گئیں۔ اتنی مشقتیں آ پڑیں کہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور ان کی کمریں دوری ہو گئیں۔ پھر ایک دن ان کی آنکھ کھلی اور یہی مشقتیں ان کے لیے رحمت کا موجب بن گئیں۔ انہوں نے یہ اچانک سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ زندگی تو بالکل بیکار ہوتی چلی جا رہی ہے، مصیبتوں سے بچ نہیں رہے بلکہ مصیبتیں سہیڑ رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سے ہم اپنے نفس کے لیے کوئی بہانہ نہیں جڑیں گے، کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے، ان کی زندگی کایا پلٹ گئی۔ اور کثرت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پھر مجھے لکھا کہ ان حالات میں ہم نے مشقت ٹالنے کی کوشش کی تھی لیکن مشقت کو ٹال نہیں سکے۔ اب جب خدا کی خاطر مشقت قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو مشقت آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ وہ شخص چیز جس کو ہم مشقت سمجھتے تھے وہ مشقت تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راہوں کو خود آسان فرما دیتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں، اسے سبق حاصل نہیں کرتے۔ بس آج کے رمضان میں یہ عہد کریں کہ خدا کی خاطر مشقتوں سے بھاگیں گے تو مشقتیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ عہد کریں کہ ایسا نہیں کریں گے، خدا کی خاطر مشقتوں کو چیز کریں گے، یعنی خدا نے واقعتاً جو مشقتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مشقت تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے ایک مشکل راہ تجویز فرمائی جس کو وہ خود آسان کرتا ہے، اور کوئی راہ مشکل نہیں رہتی۔ پھر فرماتے ہیں جو مسیح موعود فرماتے ہیں جو خود مشقت میں پڑتے ہیں ان کو وہ آپ نکالتا ہے۔ یہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت نہ کرے بلکہ ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے، کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے۔ بڑا ظلم کرتا ہے جو اپنے دل پر رحم کرتا ہے، اپنے آپ پر رحم کرتا ہے، وہ تو مصیبتیں سے ہیڑ لیتا ہے، وہ جہنم اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے۔ اور جو خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی خاطر جو نفس کا سوز اور گداز ہے، جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسری جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔